راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں، سبحان اللہ۔ مگر اس کے باوجود ہم اتنے وبال، اتنی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے، مگر پھر بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ وہ ہم نے بتایا نا، ہم آپس ہی میں کٹ مر رہے ہیں، آپس ہی میں ہمارے اختلاف ختم نہیں ہو رہے ہیں، اور ہمارے گھر کا معاشرہ، ہمارے دکان کا معاشرہ، ہمارے چوراہے کا معاشرہ ایسا ہو گیا جس کو ہم انگریزی معاشرہ بولتے ہیں، غیر مسلموں کا معاشرہ ہو۔ ہم مسلمان پر بھروسہ نہیں کرتے، ایک غیر پر بھروسہ کرتے، جبکہ پورے قرآن میں اللہ نے نہ جانے کتنی جگہوں پر فرمایا، مسلمانوں تمہارا سچا ساتھی مسلمان ہی رہ سکتا ہے، تم اگر کسی پر بھروسہ کر سکتے ہو تو صرف مومن مسلمان ہی پر بھروسہ کر سکتے ہو، اور کسی پر تم بھروسہ نہ کرو، وہ بھروسے کے لائق نہیں۔ مگر ہم نے اپنا کلچر غیروں کے کلچر میں ڈبو دیا، ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ سارا غیر اسلامی طریقہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر کی نہ جانے کتنی بچیاں غیر مسلموں کی چنگل میں پھنس کر مرتدہ ہو گئیں، اور غیر مسلم کے چکروں میں پھنس کر انہوں نے اپنا دین بدل کر اپنی دنیا آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ، اس کی سب سے بڑی وجہ ان بچیوں اور بچوں کے والدین ہیں، ان کے اندر تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، جنہوں نے اپنے بچیوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس کے سب سے بڑے حقدار ان کے ماں باپ اور ان کے بھائی ہیں۔ ٹچ موبائل انہیں دے دیا، کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چیک کر لو کہ کون سا گل کھلایا جا رہا ہے، بچے بد سے بدتر ہو جا رہے ہیں۔ یہ نوجوان جتنے بیٹھے دیکھ لو رات میں کیا کیا گل کھلاتے ہیں، موبائل پر یہ گندی پکچریں، بے حیا فلمیں، اگر بچیاں اور بچے دیکھیں گے تو صبح وہ کیا گل کھلائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کے ماں باپ ہے، جنہوں نے اس کو موبائل دیا، ان کو اپنی جوان بیٹیوں کو جینس اور ٹی شرٹ پہنایا، اور ان کو بال کھول کر آزادانہ طور پر چھوڑ دیا تاکہ وہ گھومیں، جس طرح چاہیں اپنی زندگیاں گزاریں۔ ظاہر سی بات ہے، جب تم اپنے گھر میں انگریزی معاشرہ پالو گے تو پھر وہ غیروں کے ساتھ بھاگنے میں نہ وہ شرم کریں گی اور نہ وہ اللہ کا خوف ان کے اندر آئے گا۔ اس کے سب سے بڑی وجہ کون ہے؟ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بھائی بہن ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خود ویڈیو دکھائی اسی علاقے، اسی اپنے علاقے کی ہماری مسلمان بہن، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، گانے کی طرز پر ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کا بھائی بھی ہوتا ہے، ان کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور اس کا بے غیرت شوہر بھی ہوتا ہے، اور گانے کی طرز پر ٹک ٹاک بنا کے اس ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب بتائیں کہ جن کے گھروں کی بیٹیاں بے پردہ ہوں، اور جو موبائل پر عیاشیاں کریں، جو موبائل پر نمائش کریں اپنے بدن کی، اب بتاؤ ان بچیوں پر اگر غیروں کی نظر پڑے پھر وہ غیروں کے کلچر کو اپنائیں تو اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں۔ اللہ اللہ، اور ان کے ساتھ ان کا بے غیرت شوہر بھی ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا بے غیرت شوہر بھی، جسے دیوس بولا گیا اسلام میں۔ اس بدبخت کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، خود اس کی بیوی گناہ میں ملوث ہے اور وہ ساتھ دینے کے لیے اس کا کھڑا ہے۔ وہ کتنا بے غیرت شوہر ہوگا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ گانے کے طرز پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے۔ وہ کتنا بے شرم اور بے حیا باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کو جینس اور ٹی شرٹ لا کر دیتا ہے، اس کو ٹچ موبائل دیتا ہے۔ رات بھر بیٹیاں موبائل میں کیا کرتی ہیں، آخر اس کو ہم اور آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ یہ پڑھائی کے نام پر نہ جانے کتنے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنی بیٹیاں بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں، نہ جانے کتنی مسلم بیٹیاں دوسروں کے ہاتھوں چڑھ کر کے اپنا دین اور مذہب خراب کرتے ہیں۔
ظاہر سی بات ہے جب رات رات بھر بچے اور بچیاں ڈرامے دیکھیں گی، پکچر دیکھیں گی، فلمیں دیکھیں گی، تو اب اس کا خمار جب دماغ پہ چڑھے گا تو اب بتاؤ وہ اچھا کریں گی کہ خراب کریں گی؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی بیٹی کو بیٹی رہنے دیں، اسے بیٹا نہ بنائیں۔ اپنی بیٹی کو باحیا بیٹی بنائیں، بے حیائی کی سیڑھیاں نہ چڑھوائیں، ورنہ پھر اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آج کہہ دو گے مولانا سب چلتا ہے، لیکن پھر جب وہی بیٹی تمہاری گردن کاٹے گی، وہی بیٹا جب تمہارے کلیجے پہ چھریاں چلائے گا، پھر تمہارے سمجھ میں آئے گا کہ سب چلتا تھا کہ نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی بیٹی کو بیٹی بنائے، اسے بیٹا نہ بنائے۔ اور بیٹو تم بھی بیٹے بنو، بیٹیاں نہ بن جاؤ ہیرو کے طرز پر۔ آؤ سنو حدیث پاک، کان کھول کر اور اس کو اپنے دماغ میں رکھو۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والدیوس والرجلة النساء۔ حضور فرماتے تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کون؟ پہلا وہ جس کو اس کے والدین نے عاق کر دیا، یعنی والدین کا نافرمان، کہ جس کو اس کے والدین نے جائیداد سے نکال دیا۔ اور دوسرا وہ شخص، دوسرا دیوس، وہ مرد جو اپنی گھر کی عورتوں کو لگام نہیں لگا پاتا، وہ بے غیرت شوہر جو اپنی بیوی کو دیندار نہیں بنا سکتا ہے، اور نہ بنانے پر اس کے ساتھ دنیا داری میں شامل رہتا ہے، جو اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم نہیں دیتا، جو اپنی گھر کی ماں اور بہنوں کو دیندار نہیں بناتا ہے، حضور فرماتے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا وہ عورت، وہ لڑکی جو مردوں جیسی شباہت اختیار کرتی ہے، یعنی مردوں کے لباس پہنتی ہے، مردوں کی طرح چلتی ہو، مردوں کے لباس کو وہ زیبتن کر کے چوراہوں اور روڈوں پر نکلتی ہو۔ حضور فرماتے ہیں یہ تین ایسے بدبخت ہیں کہ جن کو اللہ جنت تو دور جنت کی خوشبو نہیں عطا کرے۔ اللہ اللہ۔ دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ یصبحون فی غضب اللہ ویمسون فی غضب اللہ، المتشبہون من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال والذی یاتی بہیمۃ والذی یاتی بالرجل۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک فرمایا چار شخص صبح کریں تو اللہ کے غضب میں، شام کریں تو اللہ کے غضب میں، یعنی صبح سے شام تک وہ اللہ کے غضب میں رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، شام بھی اللہ کے غضب میں، صبح بھی اللہ کے غضب میں۔ فرمایا زنانی وضع والی مرد، یعنی وہ مرد، وہ لونڈا جو عورتوں کی جیسے شباہت اختیار کرتا ہے۔ آج تو ایسے لڑکے نکلے ہیں کہ پیچھے سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے کہ مخنث، سمجھ میں نہیں آتا کہ بہن جی ہیں کہ بھیا جی ہیں۔ اور ایسی لڑکیاں نکلی ہیں کہ پیچھے پتہ نہیں چلتا کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے۔ فرمایا حضور نے صبح میں اللہ کے غضب میں ہوتے ہیں، شام میں اللہ کے غضب میں ہوتے ہیں۔ کون؟ جو وہ عورت جو مردانہ وضع اختیار کرتی ہے، وہ مرد جو عورتوں کی جیسے وضع کرتا اختیار کرتا ہے، اور وہ مرد جو چوپائے سے معاذ اللہ زنا کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے غضب میں صبح سے شام تک رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عورت تو عورت ہی رہنے دو، عورت کے مطلب ہی پردے کی ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اپنے گھر والوں کو تنبیہ کرو۔ فرمایا قیامت کے میدان میں کل ان کے ماں باپ سے سوال ہوگا۔ حضور فرماتے قیامت میں سب سے سخت عذاب ان گھر والوں کو دیا جائے گا جو اپنے اولاد سے بے فکر رہتے ہیں، جو ان پر توجہ نہیں دیتے کہ وہ حرام کر رہے ہیں یا حلال کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب تربیت انگریزی ہوگی تو بچیاں غیروں کے ساتھ جانے میں شرم محسوس نہیں کریں گی۔ اس لیے اپنی بچوں کو اسلامی تربیت دی کر انہیں اتنا پختہ کر دیں کہ ان کے کردار سے کردار زہرا نظر آئے، ان کے گفتار سے گفتار زینب نظر آئے، اور ان کی اعمال سے اعمال رقیہ نظر آئے، ان کی رفتار سے رفتار ام کلثوم نظر آئے، ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین کر قرآن دے دے، دین کی کتابیں دے دے، ان کے دماغ سے انگریزی کلچر نکال کر
دین کا کلچر اس کے اندر بھر دے، ان کے جسم سے انگریزی لباس چھین کر انہیں اسلامی لباس پہنا دے، اور ان کے گھٹی میں اسلام کا عشق ایسے پلائیں، ایسے پلا دیں کہ اللہ کی عزت کی قسم پھر آپ دیکھیں گے یقینی طور پر آپ کا دل بھی مسرور ہوگا، اور جب آپ مریں گے تو آپ پہ قبر نور ہی نور ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں۔ بس آخری بات کہہ کر میں گزر جاؤں گا، اب یہ دیکھیں کل کی مائیں کیسی تھی جو اپنے بچوں کو تربیت دیا کرتی تھی، آج کی مائیں سن لیں، اگر ہماری بہن بیٹیاں سن رہی ہو تو وہ کچھ زیادہ ہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ باپ تو کمانے نکل جاتا ہے، مگر ماں اپنی بچی کی اپنے بچوں کی مدرسے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اس لیے ان کو ضروری ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ دیندار عورت سے شادی کرو۔ جب دیندار ماں ہوگی تو اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دے گی، اسے بتائے گی مصلی کیسے باندھنا ہے، انہیں بتائے گی کہ چوراہوں پر کھلے سر کے بال نہ جایا کر ورنہ تجھ پر اللہ کی لعنت برسے گی، انہیں بتائے گی باباؤں اور میلوں ٹھیلوں اور جتنے بھی مزارات ہیں وہاں پر نہ جایا کر، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب سے وہ گھر سے نکلتی ہے وہاں سے لے کر اور جس ولی کے مزار پہ جاتی ہے اللہ کا ولی پہلے اس عورت پر لعنت بھیجتا ہے، اور وہ لعنت لے کر گھر آتی ہے اور پورے گھر میں ایک ایک فرد کو لعنت وہ بانٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ مذاق سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کو عرس پر لے کے چلے جاؤ، خلط مرت ہو وہاں لے جا کر گھسیڑ دو، کس شریعت میں لکھا ہے؟ سنیت نہیں ہے، یہ پکی منافقت ہے۔ سنیت یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہے، حضور فرماتے ہیں عورت کی دعا جتنی اس کے گھر میں قبول ہوتی ہے اتنی کہیں اور جا کے قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن میں اصحاب الاخدود کا ذکر کیا، فرمایا قتل اصحاب الاخدود اخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اب بہت بڑا واقعہ ہے، اس کو بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کل کے بچہ کیسے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم و جابر بادشاہ، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتا، ہر ظلم کیا اور ظلم کی حد کر دی انتہا کر، اور اس نے کیا کیا ایک بڑا سا گڈھا کھودا اور اس میں لکڑی جلائی، آگ بھر دی، اور آگ جلانے کے بعد جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے ایک ایک مسلمان کو پکڑ پکڑ کر ڈالنے لگا، 77 مومنین کو اس نے زندہ جلا دیا۔ ایک لاسٹ میں ایک عورت کا نمبر آیا، گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، جب آگے بڑھی ہے حوروں کی چیخ نکل گئی، فرشتے دم بخود ہو گئے، رونے لگے، الہی ماجرا کیا ہے؟ آگے بڑھی، بادشاہ نے جب اس کو آگ میں ڈالنا چاہا تو وہ لرز گئی، اپنے لیے نہیں لرزی، وہ چھوٹا سا بچہ جو لرز گئی، ڈر سایا، خوف سایا۔ اللہ کی عزت کی قسم تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں اس کا لرزنا تھا کہ بچے نے آبا بواز بلند کہا امی جان خبردار اپنی زبان صوف نہ کرنا، اللہ کی عزت کی قسم ہم حق پر ہیں، صبر کر، دیکھ ادھر آگ ہے تو ادھر جنت کی بہاریں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے بچے اللہ کیا ان کو پلایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، موبائل دیں تو اس پر نظر رکھیں۔ ہمارا تو کہنا یہ ہے بچیوں کو بلا ضرورت موبائل دینا ہی نہیں چاہیے، اور ان کو اپنے یا بیٹوں کو بھی دیں، اگر ضرورت سے دیتے ہیں تو اپنے بچوں کی دیکھیں کہ وہ کرتا کیا ہے، رات میں کرتا کیا ہے، دن میں کرتا کیا ہے، وہ کون سا گل کھلا رہا ہے، اگر بچوں کی تربیت چاہتے ہیں، ورنہ پھر نہ مولوی کام